عامر احمد خان صاحب یہ جو کچھ وزیر خارجہ ایران کی جانب سے کہا گیا کہ قریباً معاملات کنکلوڈ ہو رہے تھے، اور یہ رپورٹ بھی ہوا کہ ورکنگ پیپرز اور کچھ نہ کچھ پیپرز کے اوپر بھی شیئر ہو گیا ایک دوسرے سے کہ چند انچ کا معاملہ رہ گیا. آپ کے خیال میں جس دوسرے دور کی بات کی جا رہی ہے، کیا دونوں جانب سے اس کی جلدی ہوگی؟ ٹرمپ نے بھی کہا کہ ایران کو جلدی ہے، ہم کسی حتمی نتیجے پر پہنچے، مگر جے ڈی وینس کا سٹیٹمنٹ یوں کہتا ہے کہ جیسے ایران نے اب رسپونڈ کرنا ہے، اور ایک پریشر بھی ہمیں بنتا دکھائی دیتا ہے دنیا کی طرف سے بھی. جب یہ مذاکرات کنکلوڈ نہ ہوئے، یعنی کہ اگلے مرحلے کی طرف بڑھ گئے ہیں، تو ایک دنیا پریشر دے رہی ہے کہ جلد از جلد پائیدار امن کا سفر طے کیا جائے. کتنا میٹر کرتے ہیں سارے پریشرز، اور آپ کے خیال میں اسلام آباد ہی وہ ڈیسٹینیشن بنے گا؟ دیکھیں عائشہ، یہ جو فاصلے کی بات ہے نا، وہ میں آپ کو اپنی رائے اس کے اوپر دے سکتا ہوں کہ میرے خیال میں یہ چند انچ بھی بہت، کوئی بھی پیمانہ ہو نا، جیسے نثار صاحب نے کہا کہ وہ کتنے کلومیٹر ہے، کوئی بھی پیمانہ آپ رکھیں نا، تو میرا خیال ہے یہ اس سے بھی زیادہ قریب تھی یہ بات. یہ مسئلہ میری نظر میں کچھ اور ہے. میں اس کی یہ بات اس بنیاد پہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ مجھے پاس کوئی اندرونی خبر ہے یا مجھے ذرائع نے یہ بتایا ہے، لیکن یہ اسلام آباد مذاکرات کے بعد ہونے جو بھی تبصرے ہوئے، تجزیے ہوئے، جو بڑے بڑے بیان آئے جو اس کے سٹیک ہولڈرز کی طرف سے اور باقی کی دنیا کی طرف سے، اس کی بنیاد پہ دیکھیں جہاں تک مجھے سمجھ آ رہی ہے نا، وہ یہ ہے کہ گلوبل لیڈرشپ جس میں پوری دنیا کی ملٹری، پولیٹیکل، فائنینشیل، اکنامک اور کلچرل لیڈرشپ کو شامل کر کے وہ گلوبل لیڈرشپ بنتی ہے، اس میں یہ کہنا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، یہ اندرونی طور پہ بھی قبول کرنا بہت مشکل ہوتا ہے کہ دنیا کے سب سے طاقتور ملک کا سربراہ جو ہے شاید اس کی ذہنی حالت مشکوک ہو گئی ہو. اور اسی لیے آپ نے دیکھا کہ ایران کے اوپر جب حملہ ہوا اسرائیل اور یو ایس کی جانب سے، تو ایک طرح کی خاموش حمایت بھی تھی، امریکہ میں بھی تھی، یورپ میں بھی تھی، اور بہت حد تک خلیجی ممالک میں بھی تھی. لیکن میرا خیال ہے جب سے یہ تہذیب کو مٹا دینے والا بیان، اور اس کے بعد سے وہاں سے لے کے تو یہ ایک جیزس کرائسٹ نما اپنا حلیہ بنا کے وہ تصویر اشاعہ کرنا ٹروتھ سوشل سے، اس کے بعد میرا خیال ہے کہ دنیا جو گلوبل لیڈرشپ ہے امریکہ کے اندر بھی اور باہر بھی، وہ یہ سوچنے پر مجبور ہو گئی ہے کہ اب یہ بات جو ہے وہ عالمی سفارتی آداب سے کچھ بڑھ گئی ہے، اور اب اس کا کچھ کرنا پڑے گا. ناؤ ٹرمپ کی ایڈمنسٹریشن ہے، جو ان کے قریب لوگ ہیں، ان کے پاس اب کیا آپشن ہے؟ ایک تو وہ جس کی باتیں ہو رہی ہیں اور جو بہت ہی مشکل ہے کہ وہ 25ویں ترمیم کا استعمال کر کے ان کا مواخذہ کیا جائے، ان کو ہٹایا جائے وہاں سے. وہ اس کے لیے تو ان کی کیبنٹ بالکل تیار نہیں ہے، کیونکہ وہ لوئلسٹ کی کیبنٹ ہے. دیکھیں نا، ورنہ تو جیرڈ کوشنر ٹائپ لوگ جو ہیں ان کی اور تو کوئی کوالیفیکیشن نہیں ہے ان کے اتنے قریب ہونے کی، امریکی صدر کے اتنے قریب ہونے کی. دوسری آپشن ان کے پاس یہ ہے کہ کسی طرح سے ان کو بہلا پھسلا کے صدر ٹرمپ کو یہ معاملے کو تیزی سے آگے بڑھایا جائے اور کسی نہ کسی طرح سے اس کو سمیٹا جائے. اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو یو ایس بلاکیڈ، جس کا ٹیکٹیکلی، اسٹریٹجیکلی مجھے تو اس کی کوئی وجہ نہیں سمجھ آتی اور کوئی اس کی منطق نہیں سمجھ آتی، وہ صرف ایک آپٹکس کا کھیل ہے، اور آپٹکس بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتے ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ ٹائپ شخصیت کے لیے. وہ صرف ایک آپٹکس کا کھیل ہے کہ وہ بعد میں یہ کہہ سکیں کہ دیکھیں میں نے جب ناکہ بندی کی تو اس کے فوراً بعد، اس سے اگلے دن ہی انہوں نے یہ بیان بھی دے دیا کہ جی ہمیں پیغام آئے ہیں، بڑے ریلیونٹ لوگوں سے پیغام آئے ہیں کہ وہ پھر سے بات کرنا چاہ رہے ہیں، اور اس کو ایک بہانہ بنا کے ان کو بھی ایک وے آؤٹ مل جائے. سو آئی تھنک کہ یہ معاملہ بہت قریب ہے. اور اس وقت اگر آپ دیکھیں تو یس، پاکستان ایک بڑی کنوینئنٹ سی جگہ ہے، پہلے بھی اس کا رول ساری دنیا نے دیکھا ہے، اور وہ بڑی کنوینئنٹ جگہ ہے. ایران کا اس کے اوپر ٹرسٹ بھی زیادہ ہے جہاں پر اس کا اگلا راؤنڈ ہو سکے. آئی پرسنلی فیل کہ یہ بات اب کسی کنکلوژن کی طرف بڑھ رہی ہے. یہ اور بات ہے کہ اگر آج بھی یہ جنگ رکتی ہے نا تو جتنا سپلائی چین ڈسرپشن ہو چکا ہے اس دنیا کو، اس کو بحال ہوتے ہوتے زیادہ تر اکانومسٹ کا یہی اندازہ ہے کہ 4 سے 5 ماہ لگ سکتے ہیں. اور اس کے بعد جتنے ہفتے یہ اور چلی یہ جنگ، ہر ہفتے سے وہ بحالی کا عمل جو ہے وہ 1 مہینہ اور سیٹ بیک ہو سکتا ہے. تو اب اس کو اب ڈیمیج کنٹرول موڈ کے اندر میرا خیال ہے جا چکا ہے. امریکن ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ ڈیمیج کنٹرول موڈ میں جا چکی ہے، اور دنیا بھی آپ دیکھ رہی ہیں، یورپ اب ڈائریکٹلی ایران سے بھی رابطہ کر رہا ہے، وہ اپنے انیشیٹوز بھی لے رہا ہے. فرانس اور برطانیہ مل کے اپنی ہی ایک ورچوئل کانفرنس کر رہے ہیں اسٹریٹ آف ہرمز کے معاملے کے اوپر. سو اٹ از گوئنگ ٹورڈز دیٹ کنکلوژن، اور اس کے اندر
اندر سب سے بڑی رکاوٹ میرے نہیں خیال میں کہ وہ کوئی نیوکلیئر ڈیٹیلز ہیں اور اس کی ٹیکنیکل ڈیٹیلز ہیں. سب سے بڑی رکاوٹ ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کو کس طرح سے سمجھا بجا کے بہلا پھسلا کے ایسی ایک جگہ پر رکھنا ہے کہ وہ اس کو دوبارہ سے ڈیریل نہ کر سکیں یا بالکل ہی اس کو سکٹل نہ کر دیں. درست ہو گیا. زیغم خان صاحب، ٹرمپ کو کیا واقعی بھی بہلانے پھسلانے کی ضرورت ہے؟ آپٹکس کا معاملہ ہے یا دنیا اتنی ایکٹیو ہو گئی ہے، چاہے وہ ایران کے بیانات ہوں، امریکہ سے وینس کا بیان ہو، جی سی سی کنٹریز ہوں، کل کے بلاکیڈ پہ تو سعودی عرب بھی بولا کہ یہ نہیں ہونے کی ضرورت ہے، اور پھر یورپ جتنا موو کر رہا ہے اس وقت گلوبل ساؤتھ کی طرف، جو اس کی موومنٹ دکھائی دے رہی ہے، کیا واقعی عالمی طاقتیں اس تنازع کو ونس فار آل حل کرنا چاہتی ہیں اسرائیل سے ایران تک، یا پھر آپ کو لگ رہا ہے کہ صرف وقتی طور پر ان کو سلوشن چاہیے تاکہ معیشتیں چلتی رہیں؟ اس وقت عالمی طاقتوں کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ اس تنازع کو مکمل طور پہ ختم کریں، کمپریہنسو سلوشن کی طرف جائیں. اس پر میں بات کرتا ہوں، لیکن سب سے پہلے عائشہ، ایران نے بھی فتح کا اعلان کیا، امریکہ نے بھی فتح کا اعلان کیا. تو میں سوچ رہا تھا کہ مذاکرات میں پاکستان کو الیکشن کمیشن کے چیئرمین کو لانا چاہیے تھا اور وہ فیصلہ کرتا کہ دونوں پارٹیوں میں سے جیتا کون ہے. سب سے پہلے دیکھیے کہ گراؤنڈ کی سچویشن کیا ہے، پھر ہمیں اگلی بات پتہ چلے گی. گراؤنڈ کی سچویشن یہ ہے کہ ایران ہیز فاٹ یو ایس اے ٹو اے اسٹینڈ اسٹل. یہ بہت بڑی بات ہے. اتنی بڑی قوت کے پاس، اتنی بڑی قوت کے سامنے جس کے پاس اتنی بڑی طاقت ہے، ایران جیسے ایک چھوٹے سے نحیف نزار ملک نے کنونشنلی اس کو سٹینڈ سٹل پہ لا دیا ہے جہاں سے وہ آگے نہیں جا سکتا. ایران کو ہرا نہیں سکتا. وہ ٹھیک ہے بہت نقصان کر سکتا ہے. تو پاکستان جو ہے وہ اب فورم مہیا کر سکتا ہے، پاکستان مذاکرات فیسیلیٹیٹ کر سکتا ہے، لیکن جو مذاکرات کا راستہ ہوتا ہے یا جو مذاکرات کا فیصلہ ہوتا ہے وہ میدان طے کرتا ہے، وہ مفادات طے کرتے ہیں. اگر آج بھی دونوں میں سے کوئی ایک طاقت یہ سمجھتی کہ وہ جنگ کے میدان میں اس وقت فیصلہ کر سکتی ہے، تو فیصلہ کن لڑائی کر سکتی ہے اور دوسرے فریق کو مجبور کر سکتی ہے کہ وہ اس کی ٹرمز پر صلح کرے، تو یہ جنگ بند نہ ہو سکتی. تو جو لاجک ہے اس وقت میدان کی، اس میں تین باتیں ہیں. کیوں صلح ہونے کا امکان زیادہ ہے اور کیوں یہ صلح مستقل صلح نہیں ہوگی. دیکھیے سب سے پہلی بات اور سب سے جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ کاسٹ بہت زیادہ ہے، دونوں سائیڈز کے لیے بہت زیادہ ہے. ایران کے لیے تو 50 سال سے ہی بہت زیادہ ہے، درست مزید بھی ہو سکتی ہے، اتنی بڑی طاقت کے وہ مقابل ہے. لیکن اس وقت اہم بات یہ ہے کہ امریکہ کے لیے کاسٹ بہت زیادہ ہے، مغرب کے لیے کاسٹ بہت زیادہ ہے، امریکہ کے اتحادیوں کے لیے کاسٹ بہت زیادہ ہے، دنیا کے لیے کاسٹ بہت زیادہ ہے. تو جب اتنی زیادہ کاسٹ ہو تو پھر کم از کم وقتی امن جو ہوتا ہے وہ دونوں کے فائدے میں ہوتا ہے. اس وقت جتنی بڑی کاسٹ جنگ کی ہے دونوں فریق اس کو اٹھانے کو تیار نہیں ہے، اور خاص طور پر جس فریق نے جنگ شروع کی تھی. دوسری بات کہ دونوں طرف سے ایک ڈیٹرنس ہے. امریکہ کے پاس تو تھا ہی ڈیٹرنس، اتنی بڑی طاقت جو ہے وہ اتنا پنش کر سکتا ہے، لیکن ابھی مختلف کیا ہے کہ ایران کے پاس ڈیٹرنس ہے. اس ڈیٹرنس کا نام ہے ہرمز، اسٹریٹجک واٹر وے جس پر اس کا کنٹرول ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے اس کو پوری دنیا کی معیشت پر کنٹرول ہو گیا ہے، اور یہ ڈیٹرنس اہم رول پلے کر رہا ہے. ایران مزید نقصان نہیں اٹھانا چاہتا، مگر اگر ایک بار معاہدہ ہو گیا تو ایران کو تسلیم کرنا پڑے گا. یہ تو اسٹریٹجک پوائنٹ چلا جائے گا اس کے بعد، یہ تو وقتی ہے. یہی اہم بات ہے، یہ آگے دیکھنا ہوگا. میرے نہیں خیال کہ ایران اس اسٹریٹجک پوائنٹ کو آپ کہہ رہے ہیں اس کو ہولڈ کرے گا. ایک تو دیکھیے دو باتیں ہیں جی عائشہ، دو باتیں. ایک تو یہ ہے کہ مذاکرات کی میز پر ایران کیا دیتا ہے کیا نہیں دیتا، ہرمز پر اپنے موقف پہ قائم رہتا یا نہیں رہتا. میری رائے یہ ہے، اور جن ایکسپرٹس کو میں نے پڑھا ہے ان میں سے اکثر کی رائے یہ ہے کہ ہرمز کو اس طریقے سے وہ واپس نہیں دے گا جس طریقے وہ اس جنگ سے پہلے. درست ہو گیا، کچھ نہ کچھ طے کرنا پڑے. دوسری بات یہ، فرض کریں وہ مان بھی جاتا ہے، تو جو اس نے دکھا دیا ہے کہ ہرمز پہ اس کا کنٹرول ہے، جو اس نے ڈیٹرنس اسٹیبلش کر لیا ہے کہ جب اگلی لڑائی ہوگی تو ہرمز فوراً بند ہوگا، یہ تو اس سے کوئی واپس نہیں لے سکتا. یہ اس نے ڈیٹرنس تو اسٹیبلش کر دیا. تیسری بات کیا ہے؟ تیسری بات یہ ہے کہ اس وقت مذاکرات دونوں کے لیے لیسٹ
بیڈ آپشنز ہیں. اس کے زیادہ جو آپشنز ہیں وہ زیادہ برے ہیں. جنگ اس وقت مذاکرات سے زیادہ بری ہے. محدود کمپرومائز وارے کھاتا ہے. زیغم صاحب جنگ تو لیکن ہمیشہ ہی جو بری ہے. آپ نے اوپر ایک compromise نقطہ دیا ہے یہ مستقل نہیں ہوگی. میں اس وقت سے اسی نقطے پر کھڑی ہوں. کیوں مستقل ممکن نہیں جب پوری دنیا کی معیشت رکے گی اگر دوبارہ ایسا معاملہ ہوتا ہے؟ وقتی تو حل نہیں ہے. معیشت تو وقت کے ساتھ نہیں چل سکتی نا. سٹیبلٹی نہیں آئے گی. وقت دیکھیے وقتی طور پر تو معیشت بحال ہو جائے گی. ہرمز جو ہے وہ کھل جائے گی. دنیا کی معیشت چل پڑے گی. لیکن جو ایران اسرائیل اور امریکہ کے تضادات ہیں وہ اتنے گہرے ہیں کہ اس وقت تک ختم نہیں ہو سکتے جب تک کہ ایران بدل جائے یا اسرائیل بدل جائے. یا تو ایران کا نظام حکومت بالکل بدل جائے جو مزاحمت کبھی نہیں چھوڑے گا, یا اسرائیل بالکل بدل جائے جو کبھی اس بات سے پیچھے نہیں ہٹے گا کہ میں نے ایران کے نظام کو ختم کرنا ہے, اس کی حکومت تو میرا خیال ہے پھر دنیا کو اور جب تک اسرائیل کے پیچھے امریکہ نہیں کھڑا. جی درست اور جب تک امریکہ اسرائیل کے پیچھے کھڑا ہے یہ چیزیں بدلنے والی نہیں ہیں. کل میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ there are 3 in this marriage. جی بالکل. جب 2 کی بجائے 3 فریق ہوتے ہیں تو معاملہ بہت ٹیڑھا ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا زیغم صاحب.